الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کیجیے اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ناہید اور دوسرے عرب عورتوں نے دل جان سے مایا دیوی کی تیمارداری کی۔ موسمی بخار کے لیے ناہید سراندیپ سے چند جڑی بوٹیاں اپنے ساتھ لائی تھی۔ ان کے استعمال سے مایا دیوی 3-4 دن میں تندرست ہو گئی۔ زبیر نے اپنے بازوں کے زخم کو معمول سمجھ کر شروع میں چند پرواہ نہ کی، لیکن مرطوب ہوا کے باعث زخم میں تیسرے دن پیپ پڑ گئی اور اسے درد کی شدت اور بخار کی وجہ سے چند دن بستر پر لیٹنا پڑا۔ دلیپ سنگھ کئی بار اپنا جہاز چھوڑ کر اس کی تیمارداری کے لیے آیا۔ علی، خالد اور ہاشم ناہید اور دوسرے عرب عورتوں کو ہر آن اس کی حالت سے باخبر رکھتے۔ جے رام ہر وقت اس کے پاس بیٹھا رہتا۔ مایا دیوی ایک عورت کی ذکاوت سے حسن کے بدولت ناہید کے مغموم اور پریشان رہنے کی وجہ سمجھ چکی تھی۔ وہ اپنی بائی کی موجودگی میں کبھی کبھی زبیر کو دیکھ آتی اور واپس آ کر اشاروں اور عربی کے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، جنہیں وہ دن رات عربی عورتوں کی صحبت میں رہ کر یاد کر چکی تھی، ناہید کو تسلی دیتی۔ ایک شام زبیر کی حالت قدر مخدوش تھی۔ دلیپ سنگھ آیا اور زخم کی مرہم پٹی کرنے کے بعد چلا گیا۔ رات کے وقت مطلع ابر آلود تھا اور ہوا تیز تھی۔ ملا اپنی اپنی جگہ پر متعین تھے۔ جے رام، خالد اور علی زبیر کی تیمارداری کر رہے تھے۔ عرب عورتیں عشاء کی نماز کے لیے اٹھی اور مایا دیوی اپنے بھائی سے زبیر کا حال پوچھنے چلی گئی۔ جب ناہید نماز سے فارغ ہو کر زبیر کی صحت کے لیے دعا کر رہی تھی، خالد نے آ کر بتایا کہ زبیر بے ہوش ہے۔ ایک عمر سیدھا عورت نے کہا، ہمارے تمام آدمی آندھی کی وجہ سے جہاز پر مصروف ہیں، ہمیں ان کے پاس ضرور جانا چاہیے۔ تمام عورتیں اٹھ کر زبیر کے پاس پہنچی۔ مایا دیوی نے انہیں دیکھ کر اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ جے رام نے کئی راتیں آنکھوں میں کاٹی تھی۔ وہ باہر نکلتے جہاز کے ایک کونے میں لیٹ کر گہری نیند سو گیا۔ آدھی رات کے وقت زبیر کا بخار قدرے کم ہوا اور ناہید اور مایا دیوی کے علاوہ باقی عورتیں اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ خالد اور علی وہیں لیٹ گئے۔ رات کے تیسرے پہر زبیر نے آنکھیں کھولی اور شمع کی روشنی میں مایا دیوی اور ناہید کو دیکھ کر پوچھا، آپ یہاں جائیں، آرام کریں۔ ناہید کا مرجھایا ہوا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور اس نے سوال کیا، اور آپ کیسے ہیں؟ میں اب ٹھیک ہوں، مجھے پانی دیجیے۔ مایا دیوی نے اٹھ کر صراحی سے پانی کا پیالہ بھرا اور ناہید کے ہاتھ میں دے دیا۔ ناہید نے ہچکچاتے ہوئے ایک ہاتھ سے زبیر کے سر کو سہارت دے کر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے پانی کا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگایا دیا۔ زبیر نے پانی پی کر پھر تکیے پر سر رکھ دیا اور ناہید سے کہا، ان کے بھائی نے میرے لیے بہت تکلیف اٹھائی، وہ اب کہاں ہے؟ وہ باہر سو رہے ہیں، آپ بھی جا کر سوئیں، مجھے اب آرام ہے۔ دلیپ سنگھ کے نئے مرہم نے بہت فائدہ کیا ہے۔ چند دنوں کے بعد زبیر چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ عربوں کا خلق جے رام کو بہت متاثر کر چکا تھا۔ زبیر سے اس کا انس انتہائی درجے کی عقیدت اور محبت کی حد تک پہنچ چکا تھا، اور زبیر عرب کے تازہ حالات سے متعلق کافی واقفیت حاصل کر چکا تھا۔ عربوں کے نئے دین میں انسانی مساوات کے تحلیل نے اسے شروع میں بہت پریشان کیا، لیکن زبیر کی تبلیغ سے وہ جلد ہی اس بات کا قائل ہو گیا کہ دنیا بھر میں قیام امن کے لیے تمام اقوام کو کسی ایسے دین کو قبول کرنا ضروری ہے جو ہر انسان کو مساوی حقوق دیتا ہو، جو تمام انسانوں کو رنگ و خون و نسل سے نہیں بلکہ اعمال سے پہچانتا ہو۔ ابتدا میں اس نے کھانے پینے کے معاملے میں مسلمانوں کی چھوت سے پرہیز کیا، لیکن چند دن زبیر کی صحبت میں رہ کر اسے چھوت اور اچھوت کا امتیاز مضحکہ خیز نظر آنے لگا، اور ایک دن وہ اپنی بہن سے مشورہ کیے بغیر زبیر کے دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ مایا دیوی میں اپنے بھائی سے بھی پہلے ایک ذہنی انقلاب آ چکا تھا، اور اس انقلاب کی وجہ سے نہ تھی وہ اپنے بھائی کی طرح اسلام کی تعلیم سے واقف ہو چکی تھی، بلکہ اس کی وجہ عربوں کا وہ اخلاق تھا جس نے ایک غیور راجپوت لڑکی کو یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ ایک اجنبی قوم کے انسانوں کے رحم پر ہے۔ مسلمان ملا اسے دیکھتے اور آنکھیں جھکا لیتے۔ پہلے ہی دن وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ ان سب کی نگاہیں اس کے بھائی کی نگاہیں ہوں سے مختلف نہیں۔ ناہید کی تیمارداری نے بھی اس سے بہت متاثر کیا تھا۔ ان سب سے زیادہ وہ خالد کے طرز عمل سے متاثر تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی نگاہیں اسے دیکھنے اور کان اس کی آواز کو سننے کے لیے
مقررہ رہتے تھے۔ جب وہ سامنے آتا اس کی آنکھیں اٹھانے کی جرت نہ ہوتی، وہ بے پرواہی سے منہ پھیر کر گزر جاتا، اور وہ دیر تک کر اپنے دل کی دھڑکنیں سنتی رہتی۔ کبھی طرح طرح کے خیالات سے پریشان ہو کر وہ اپنے آپ کو کوستی۔ رات کے وقت وہ اپنے ہم اور لڑکے سے مروب ہونے کے بجائے اسے نفرت اور حقارت اور بے پرواہی دیکھنے کا ارادہ لے کر سوتی، لیکن صبح کی اذان کے وقت جب عرب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، وہ ان ارادوں کے باوجود اٹھ کر عرصے پر چلی جاتی اور ایک طرف کھڑی ہو کر یوں سمندر کی لہروں سے دل بہلانے کی کوشش کرتی، لیکن جلد ہی اکتا کر منہ پھیر لیتی اور نمازوں کی طرف دیکھتی۔ غیر شعوری طور پر اس کی نگاہیں خالد پر مرکوز ہو جاتی۔ خالد کی وجہ سے اسے ہاتھ بلند ہوتے دیکھ کر اسے ہاتھ اٹھا کر وہ دعا مانگنے کا طریقہ دلکش معلوم ہوتا۔ اسلام کے اس پہلی دلچسپ اس لیے تھی کہ یہ خالد کا دین تھا۔ عربی زبان وہ اس لیے سیکھنے کی کوشش کرتی کہ یہ خالد کی زبان تھی۔ ڈاکوں کے سردار کو پائے زنجیر رکھا گیا تھا۔ دلیپ سنگھ کی ہدایت تھی کہ اس پر کسی قسم کا اعتبار نہ کیا جائے۔ اس سے دونوں وقت کھانا پہنچانے کا کام علی کے سپرد تھا، اور علی کو ہر وقت یہ فکر رہتی کہ شاید اس کا پیٹ نہیں بھرا، اور ہر کھانے پر بورے سردار کو علی کے اصرار پر ایک دو لقمے زیادہ ہی کھانے پڑتے۔ زبیر کا سلوک بھی اس کی توقع کے خلاف تھا۔ زبیر دن میں ایک دو دفعہ ضرور اس کے پاس آتا۔ پہلی بار اس نے اپنی ٹوٹی پھوٹی سندھی میں باتیں کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے جلد ہی یہ معلوم ہو گیا کہ وہ عربی بتکلفی سے بات چیت کر سکتا ہے۔ ایک دن اس نے زبیر سے کہا، موت کے انتظار میں جینا میرے لیے بہت صبر آزما ہے۔ اگر آپ مجھے پر رحم نہیں کرنا چاہتے تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے جو سزا ملنی ہے جلد مل جائے۔ زبیر نے جواب دیا، مجھے تمہارے بڑھاپے پر ترس آتا ہے، لیکن تمہیں اس وقت تک قید سے نہیں چھوڑا جا سکتا جب تک مجھے یقین نہ ہو کہ تم آزاد ہو کر پھر یہیں بے پیشہ اختیار نہ کر لو گے۔ اس نے جواب دیا، میرے جہاز غرق ہو چکے ہیں، اب میرے بڑھاپے کے باقی دن کسی جنگل میں چھپ کر گزارنے کے سوا اور کر ہی کیا سکتا ہوں۔ ڈاکو ہر جگہ خطرناک بن سکتا ہے۔ تم سمندر میں جہازوں کو لوٹتے تھے، خشکی پر لوگوں کے گھروں میں ڈالو گے۔ اگر میں تمہیں بصرہ لے جاؤں تو وہاں غالباً تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور اگر تمہارا فیصلہ جیرام پر چھوڑوں تو باقی عمر تمہیں قید خانے کی کوٹری میں گزارنی پڑے گی۔ ڈاکوؤں کے سردار نے جواب دیا، میں آپ کی حکومت کے متعلق کچھ نہیں جانتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا دیبل حکومت کو مجھے سزا دینے کا کوئی حق نہیں۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ میں گزشتہ چند برس جو کچھ سمندر میں اپنے جہازوں پر سوار ہو کر کرتا ہوں، وہی کچھ سندھ کا راجہ تخت پر بیٹھ کر کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کے اہلکار کمزور اور غریب آدمیوں کو لوٹتے ہیں، اور میرے ساتھی چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے بجائے صرف بڑے بڑے جہازوں کو لوٹتے ہیں۔ ہمارا پیشہ ایک ہے، لیکن نام ہمارے مختلف ہیں۔ میں ایک ڈاکو ہوں اور وہ ایک راجہ۔ اس کی طرح اس کا باپ بھی راجہ تھا، لیکن میرا باپ میری طرح ایک ڈاکو نہ تھا۔ میں خود بھی ایک ڈاکو بنا، لیکن ظلم نے مجھے ایسا بنا دیا۔ خیر، ان باتوں کے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ غالب اور مغلوب، لیکن میں ضرور چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سندھ کی حکومت کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی بجائے خود جو سزا دینا چاہیں دے لیں۔ زبیر نے کہا، میں تمہارے سرگشت سننا چاہتا ہوں۔ ڈاکوں کے سردار نے قدر تعامل کے بعد مختصر الفاظ میں اپنی سرگشت یوں بیان کی۔ میرا نام گنگو ہے۔ میں دریائے سندھ کے کنارے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ اپنے باپ کی طرح میرا پیشہ ماہی گیری تھا۔ 20 سال کی عمر میں میرے سر سے والدین کا سایہ اٹھ گیا۔ ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی تھی، اس کا نام لاجونتی تھا۔ وہ بھی لاجونتی، اس کی آنکھیں ہرنی کی آنکھوں سے زیادہ دلفریب اور اس کی آنکھوں کومل کی آواز سے زیادہ میٹھی۔ لوگ اسے جل پری کہا کرتے تھے۔ گاؤں میں کوئی نوجوان ایسا نہ تھا جو لاجو پر جان دینے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن وہ صرف مجھے چاہتی تھی۔ اس کا باپ ایک سادہ دل آدمی تھا۔ برسات میں ایک دفعہ دریا زوروں پر تھا تو اس نے شرط لگائی کہ میں لاجو کی شادی اس کے ساتھ کروں گا جو تیر کر دریا عبور کرے گا۔ ہمارے گاؤں میں اچھے تیراک تھے، لیکن برسات میں دریا کا بہاؤ دیکھ کر کسی کو پانی میں کودنے کی نت نہ ہوئی۔ میں لاجو کے لیے جان تک قربان کرنے کے تیار تھا۔ میں نے یہ شرط پوری کی اور چند دنوں کے بعد میری اور اس کی شادی ہو گئی۔
ہم دونوں خوش تھے، زیادہ وقت کشتی پر گزارتے تھے۔ میں مچھلیاں پکڑتا تھا، وہ کھانا پکایا کرتی تھی۔ رات کے وقت ہم ہنستے ہنستے اور گاتے گاتے تاروں کی چھاؤں میں سو جاتے۔ عجیب دن تھے یہ بھی، یہاں تک کہ وہ گنگو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دیر تک ہچکیاں لینے کے بعد اس نے پھر اپنی داستان شروع کی۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ مجھے لاجو سے جدا ہونا پڑا، ہمیشہ کے لیے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ ایک نیز ذات اور کمزور آدمی کے لیے ایک خوبصورت بیوی رکھنا پاپ ہے۔ ہمارے گاؤں سے ایک کوس کے فاصلے پر ہمارے علاقے کے سردار کا شہر تھا۔ ایک دن وہ چند سپاہیوں کے ساتھ دریا پر آیا اور مجھے پار لے جانے کے لیے کہا۔ کشتی پر سوار ہو کر وہ لاجو کو بری طرح گور رہا تھا۔ اس نے پوچھنے پر میں نے اسے بتایا کہ یہ میری بیوی ہے۔ وہ بولا، یہ کسی ماہی گیر کی لڑکی معلوم نہیں ہوتی، تم اسے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے کنارے پر پہنچ کر مجھے بتایا کہ میں شام تک واپس آ جاؤں گا، تم اتنی دیر میرا انتظار کرو۔ لیکن وہ شام سے پہلے ہی واپس آ گیا اور میں نے اسے دوسرے کنارے پہنچا دیا۔ وہ میرا نام پوچھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ ہمارے گاؤں کے ماہی گیروں کا شکار دیکھنے کے بہانے کبھی کبھی ہمارے گاؤں میں چلا آتا۔ گاؤں کے لوگ اسے اپنے ساتھ بے تکلفی سے پیش آتا دیکھ کر خوش ہوتے۔ لیکن لاجو نے ایک دن مجھے سے کہا، اس کی نیت درست نہیں، وہ میری طرف بہت بری نظروں سے دیکھتا ہے۔ ایک شام لاجو حسب معمول کشتی پر کھانا پکا رہی تھی۔ وہ گورے پر آیا، مجھ سے کہنے لگا، تمہارے پاس کوئی تازہ شکار ہو تو لاؤ۔ میں نے تھوڑی دیر پیشتر 2 بڑی مچھلیاں پکڑی تھیں، وہ میں نے اسے پیش کیں۔ اس نے مجھے مچھلیاں اٹھا کر اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ شہر دور نہ تھا اور میں نے لاجو سے کہا، میں کھانا تیار ہونے تک آ جاؤں گا۔ میں اس کے گورے کے پیچھے پیچھے چل پڑا، حتیٰ کہ راستے میں جاریوں کی آڑ سے چند آدمی نمودار ہوئے اور مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے ان کی گرفت سے آزاد ہونے کی جہد کی، لیکن کسی نے میرے سر پر لاٹھی ماری اور میں تیوراکی گر پڑا۔ اس کے بعد جب ہوش آیا تو میں ایک تاریک کوٹری میں پڑا ہوا تھا۔ وہ دن میں بھوکا اور پیاسا جان کئی حالت میں پڑا رہا۔ تیسرے دن کوٹری کا دروازہ کھلا اور لاجونتی کے ساتھ 3 آدمی، جن میں سے ایک کھانا اور پانی اٹھائے ہوئے تھا اور 2 کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں، کوٹری میں داخل ہوئے۔ لاجو کا رنگ زرد تھا اور اس کی آنکھیں دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آنسوں کا تمام ذخیرہ ختم ہو چکا اور اس کی نگاہ پڑتے ہی بھوک اور پیاس بھول گئی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ بھاگ کر اس سے لپٹ جاؤں، لیکن میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ لاجو نے سپاہیوں کی طرف دیکھا اور تلوار سے میری رسیاں کاٹ کر باہر نکل گئی۔ میں نے پوچھا، لاجو تم یہاں کیسے پہنچی؟ اور وہ ہونٹ پنچ کر چیخوں کو ضبط کرتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی۔ لیکن اچانک اس نے خوفزدہ ہو کر مجھے چھوڑ دیا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے چل آنے سے تھوڑی دیر بعد چند آدمیوں نے کشتی پر حملہ کیا اور اسے پکڑ کر سردار کے پاس لے آئے۔ اسے میرا حال معلوم نہ تھا اور وہ بغیرتی کی زندگی پر موت کو ترجیح دینا چاہتی تھی، لیکن سردار نے سے میرے قید کا حال بتا کر یہ دھمکی دی کہ تم اگر اس کے محل میں بے حیائی کی زندگی بسر کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئی تو شور اس کی کوٹری میں بھوکا اور پیاسا ایریاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گا۔ اب وہ میرے پاس آئی تھی یہ بتانے کے لیے کہ گنگو آزاد ہو، تم جاؤ اور یہ سمجھو کہ تمہاری لاجو مر گئی۔ وہ اپنی عصمت سے میرا آزادی کا سودا کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے غلط سمجھا۔ میں نے یہ سمجھا کہ وہ ایک غریب ملا کی کشتی چھوڑ کر میں رہنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے برا بھلا کہا، گالیاں دی اور ان ظالم ہاتھوں سے چند تھپڑ بھی مارے، لیکن وہ پتھر کی مورتی کی طرح کھڑی یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ اس نے صرف یہ کہا، گنگو میں بےعزتی کی زندگی پر موت کو ترجیح دوں گی، لیکن میں یہاں اس لیے آئی ہوں، مجھے تمہاری جان اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ بھگوان کے لیے تم جاؤ، یہ موقع نہ گنواؤ۔ ممکن ہے تم آزاد ہو کر مجھے اس ظالم کے پنجے سے چھڑانے کی کوئی تدبیر سوچ سکو۔ اس کے آنسوں اور آہوں نے میری غلط فہمی دور کر دی۔ میں نے اسے پھر گلے لگا لیا اور اس سے وعدہ کیا، میں جلد آؤں گا، میں اس محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ قید خانے کے دروازے پر کھلا سپاہیوں کی بجائے وہ ظالم بیریا اور اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار نہ ہوتی تو میں یقیناً اس پر حملہ کر دیتا۔ اس نے آتے ہی لاجو سے کہا، آپ بتاؤ کیا فیصلہ کیا تم نے؟ اس کی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ لاجو نے جواب دیا،
اگر میں آپ کی شرط مان لوں تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ زندہ اور سلامت شہر سے نکل جائیں گے؟ اس نے جواب دیا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ لاجو آنسو بہاتی ہوئی اس کے ساتھ چلی گئی اور مجھے 4 سپاہی شہر سے باہر لے آئے۔ ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں۔ مجھے سردار کے وعدے پر اعتبار نہ تھا۔ شہر سے باہر نکل کر جب ہم اس جنگل میں پہنچے تو جو دریا کے کنارے دور تک کر پھیلا ہوا تھا، تو ایک شخص نے پیچھے سے اچانک مجھ پر وار کیا۔ مجھے پہلے ہی اس حملے کی توقع تھی، اس لیے میں نے ایک طرف کود کر اپنے آپ کو بچا لیا۔ اس پر چاروں آدمی مجھ پر ٹوٹ پڑے، لیکن میں بھاگنے میں اس سے تیز تھا۔ میں جلد ہی جنگل میں پہنچ کر ایک جھاڑی کے نیچے چھپ گیا۔ وہ تھوڑی دیر ادھر ادھر تلاش کرنے کے بعد مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ شام ہو رہی تھی۔ میں چھپتا چھپاتا دریا کے کنارے پہنچا۔ میری کشتی جل رہی تھی اور دریا کے کنارے وہ چاروں سپاہی کھڑے تھے۔ ان واقعات نے میرے جیسے امن پسند آدمی کو ایک بیریا بنا دیا۔ میں گاؤں کی طرف بھاگا اور میری آواز میں ایک